بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کی رنگین اور مصروف گلیوں سے ایک سونار اپنی زندگی کے سب سے اہم سفر پر نکلا۔ وہ ایک ماہر سونار تھا، سالوں سے زیورات بناتا اور بیش قیمت نگینیں سنبھالتا آیا تھا، لیکن اس سفر کی وجہ خاص تھی۔ اس کے پاس ایک ایسا نایاب موتی تھا جو اس کی نسلوں کی کمائی سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ وہ موتی ایسا چمکتا تھا کہ روشنی کے بغیر بھی جگمگا اٹھتا۔ سونار کو اس بات کا فخر بھی تھا اور خوف بھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قیمتی چیزیں ہمیشہ لالچ پیدا کرتی ہیں۔ صبح سویرے جب لاہور کی فضا ابھی ٹھنڈی اور پرسکون تھی، سونار نے اپنے سامان کے تھیلے میں کپڑے، کچھ کھانے پینے کا سامان اور سب سے بڑھ کر وہ موتی احتیاط سے رکھا۔ اس نے اپنی بیوی کو خدا حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا ارادہ جنوبی بمبئی جانے کا تھا، جہاں تاجر اس موتی کی اصل قیمت ادا کرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ راستہ طویل تھا، قافلے تو موجود تھے، لیکن سونار کو جلدی تھی، اس لیے وہ اکیلا چل پڑا۔ راستے میں کاروان سرائے اور مسافر خانے تھے، لیکن اس کی نظریں ہمیشہ اپنے تھیلے پر رہتیں کہ کہیں کوئی اس کا راز نہ جان لے۔ شام ڈھل رہی تھی جب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی مجلس میں پہنچا۔ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، سونار نے بھی وہاں جگہ بنا لی۔ تھکن مٹانے کے بعد اس نے جیب سے موتی نکالا اور سب کو دکھانے لگا۔ حضرات، یہ ہے میرا خزانہ، دیکھیے، یہ موتی رات کو بھی چمکتا ہے۔ سب کی نظریں موتی پر جم گئیں۔ واقعی وہ موتی اپنی مثال آپ تھا۔ روشنی کم تھی، لیکن موتی ایسے جگمگا رہا تھا جیسے اس میں چاندنی قید ہو۔ مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو بظاہر عام سا لگتا تھا، مگر اصل میں چور تھا۔ اس نے موتی پر نظر ڈالی اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ خزانہ اس کے ہاتھ لگنا ہی چاہیے۔ مجلس ختم ہوئی تو وہ چور سونار کے قریب آیا۔ حضرت، آپ بھی جنوبی جا رہے ہیں؟ اس نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، میرا ارادہ وہیں کا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم ساتھ چلیں؟ راستہ لمبا ہے، ساتھ ساتھ رہنے سے آسانی رہے گی۔ سونار نے ایک لمحے کو سوچا۔ اکیلا سفر واقعی مشکل تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قیمتی موتی کی خبر پھیل چکی ہے۔ پھر بھی اس نے حامی بھر لی۔ دونوں ساتھ چل پڑے۔ دن کے وقت وہ کھلے میدانوں اور سرسبز وادیوں سے گزرتے، کبھی کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے، رات کو چھوٹے سرائے یا جنگل کے کنارے ڈیرے ڈالتے۔ چور کا ارادہ تھا کہ موقع ملتے ہی موتی چرا لے گا، مگر ہر بار جب وہ سونار کے قریب آتا تو سونار کی سادگی اور بھروسے کو دیکھ کر اس کے قدم رک جاتے۔ ایک رات دونوں نے جنگل کے بیچ میں ڈیرا ڈالا، آگ جلائی، کھانا کھایا اور پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سونار نے اس سے کہا، بھائی، زندگی میں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن ایمان اور دیانت ہی اصل دولت ہیں۔ موتی تو آج ہے، کل نہ ہو، مگر سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ چور چپ ہو گیا۔ اس کے دل میں ہلچل مچنے لگی۔ اس نے سوچا کہ یہ آدمی کتنا بھولا ہے، اتنا قیمتی خزانہ رکھ کر بھی مجھ جیسے اجنبی پر بھروسہ کر رہا ہے۔ رات گہری ہو گئی، سونار سو گیا۔ چور نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے تھیلے کی طرف قدم بڑھائے۔ اندھیرا تھا، مگر موتی کی روشنی تھیلے سے جھلک رہی تھی۔ چور نے ہاتھ بڑھایا، مگر پھر رک گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس کا بھروسہ توڑ دوں؟ اس نے دل میں سوچا۔ پھر اس نے دوبارہ ہمت کی، تھیلا ہاتھ میں لیا، لیکن جیسے ہی کھولا، اندر قرآن پاک بھی رکھا تھا۔ سونار اپنے ساتھ تلاوت کے لیے قرآن لے آیا تھا۔ چور کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے تھیلا بند کر دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ صبح ہوئی تو سونار نے خوشی خوشی وضو کیا، نماز پڑھی اور کہا، بھائی، آج دل چاہ رہا ہے کہ قرآن کی چند آیات پڑھوں۔ چور نے کانپتی آواز میں کہا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ سونار نے مسکرا کر کہا۔ قرآن کی تلاوت شروع ہوئی تو چور کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، جناب، میں دراصل ایک چور ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ آپ کا موتی چرا لوں، لیکن آپ کے بھروسے اور قرآن کی برکت نے مجھے بدل دیا۔ سونار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بھائی، موتی چرانا آسان تھا،
لیکن تم نے اپنے دل کی چوری روک لی۔ یہ اصل بہادری ہے۔ موتی کی قیمت دنیاوی ہے، مگر تمہاری توبہ کی قیمت آخرت کی ہے۔ چور نے روتے ہوئے کہا، میں اب کبھی چوری نہیں کروں گا۔ آپ کے ساتھ جنگ بھی جاؤں گا، مزدوری کروں گا، مگر حرام کا رزق نہیں کھاؤں گا۔ انجام: یوں وہ دونوں ساتھ جنبی پہنچے۔ سونار نے موتی بیچا، اچھی قیمت حاصل کی اور اس میں سے کچھ حصہ چور کو دیا۔ یہ لو، یہ تمہاری محنت کا حق ہے، کیونکہ تم نے میرے ساتھ سفر کیا۔ چور نے قبول کیا، لیکن دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے ایک سونار کے ذریعے سیدھا رستہ دکھا دیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بھروسہ اور سچائی کبھی ضائع نہیں جاتے۔ قیمتی خزانہ سونا یا موتی نہیں، بلکہ ایمان اور نیک نیت ہے۔ بعض اوقات ایک نیک انسان کی صحبت چور کو ولی بنا دیتی ہے۔